پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها. التنکیہ فی شرح العروۃ الوثقی، تقریر الابحاث، استاد الاعظم سماحت آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم خوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. صحیح علی ابن جعفر پڑھ رہے تھے، جس میں یہ کہا گیا کہ وہ قلیل پانی کو راستے میں پاتا ہے کہ جو غسل کے لیے کافی نہیں ہے، اور اس کو غسل جنابت انجام دینا ہے. تو امام علیہ السلام نے کہا فلا علیہ ان یغتسل، اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ غسل انجام دے، اور پانی اس غسل کا اسی مرکز ماء میں پہنچ جائے. یرجع الماء فیہ، پانی پلٹ کے پھر وہ گڑھے میں گر بھی جاتا ہے تو کوئی کافی ہے. فإن ذلک یجزی ہے، یہ غسل اس کے لیے کافی ہے جو پانی غسل کا گڑھے میں دوبارہ پہنچ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ استعمال شدہ پانی کو دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے. کسی نے اگر اشکال کیا کہ روایت علی ابن جعفر صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ اضطرار کی حالت کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ سائل صدر روایت میں کہتا ہے کہ اذا کان لا یجد غیرہ، اس قلیل پانی کے علاوہ کوئی اور چیز وہ پاتا بھی نہیں ہے، صرف یہی قلیل پانی ہے. بس اگر اضطرار کی صورت کسی پانی سے غسل جنابت انجام دینا ہے تو اس کا مطلب غسل جنابت اس پانی سے کہ جو استعمال ہو گیا رفع حدث میں، صورت اضطرار میں تو جائز ہے لیکن غیر اضطرار میں جائز نہیں ہے. یہ روایت مخصوص ہو جائے گی اضطرار کے ساتھ، کہ مجبوری ہے تو اس سے غسل کر لے، مجبوری نہیں ہے تو غسل نہیں کر سکتا ہے اس پانی سے جو قلیل پانی ہے. اولاً اس اشکال کو دور کیا گیا ہے کہ اگر اس صحیح علی ابن جعفر کو آپ صورت اضطرار
کے ساتھ مختص قرار دیتے ہیں۔ صحیح ابن مسکن بھی مختص سے بے اضطرار ہو جائے گی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ صحیح ابن علی ابن جعفر اور صحیح ابن مسکن دونوں میں تعارض پیش آ جائے گا، کیونکہ ایک منع کر رہی ہے اور دوسری اجازت دے رہی ہے۔ ابن مسکن کی روایت کہتی ہے کہ غسل نہیں کر سکتے ہیں، اور علی ابن جعفر کی روایت کہتی ہے کہ وہ غسل کر سکتے ہیں، اور دونوں کا مورد اضطرار بھی ہے، کیونکہ وہاں پر بھی یہی ایک پانی موجود تھا جو یہاں پر بھی موجود ہے، دونوں کے پاس ایک ہی پانی موجود ہے، جبکہ برتن بھی نہیں کہ اس کو دوسری جگہ لے جا کر وہاں غسل کیا جائے، دونوں کے پانی جو ہے مرکز کے اندر گر رہا تھا دوبارہ۔ تو ایک جیسی روایت ہونے کے باوجود آپس میں تعارض پیش آ رہا ہے۔ علی ابن مسکن کی روایت منع کر رہی اور کہہ رہی کہ پانی کو روکو ہاتھ کے ذریعے سے کہ وہ درمیان میں پانی گر نہ جائے اندر، اور دوسری طرف سے علی ابن جعفر کی روایت کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ پانی جو ہے وہ دوبارہ اسی مرکز تک پہنچ جاتا ہے۔ دونوں روایت آپس میں ایک ہی مورد اضطرار والا ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے ٹکرا رہا ہے۔ ٹکرانے کی وجہ یہ ہے کہ مفروض یہ ہے روایت ابن مسکن کی صحیح میں کہ انسان تمکن نہیں رکھتا ہے کسی دوسرے پانی سے غسل کرنا، اور اس پانی سے بھی غسل نہیں کر سکتا ہے کیونکہ پانی اس کے اندر دوبارہ گر جایا کرتا ہے، اور اس کے پاس کوئی برتن بھی نہیں ہے تاکہ اس کو دور لے جا کر کسی دوسرے مقام پر غسل انجام دے تاکہ وہ غسالہ اصل مرکز ما تک دوبارہ پلٹ کر نہ آئے۔ بس یہ مجبور ہے کہ پانی سے اس قریب والے جگہ پر اپنے ہاتھ سے ہی چلو چلو کر کے غسل کرے، جو غسالہ اسی پانی میں دوبارہ برگشت کر جاتا ہے۔ بس یہ دونوں روایت آپس میں تعارض رکھتی ہیں۔ ابن مسکن والی روایت کہتی ہے کہ غسل نہیں کر سکتا کیونکہ پانی جو ہے اندر جا رہا ہے، اور علی ابن جعفر کی روایت کرے کہ پانی قلیل ہونے کے باوجود غسل کرنے کے بعد اندر جا رہا ہے تو جانے دے، کوئی بات نہیں، اس کے لیے غسل کافی ہے۔ اور دونوں صورت اضطرار کی روایتیں ہیں کہ ایک ہی پانی ہے اور اسی میں غسل کرنا ہے۔ یہ تو اس وقت کہ جب اشکال مستشکل تھا کہ اضطرار کی روایت ہو، تو اس کا پہلا جواب کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اضطرار ہو تو یہ خرابی لازم آئے گی کہ دو صحیح آپس میں ٹکرا جائیں گے، اس لیے اضطرار والی روایت نہیں ہو سکتی۔ پہلا ایک جواب اضطرار والوں کو۔ دوسرا جواب اضطرار کا اشکال کرنے والوں کو، وہ یہ کہ اگر فرض کریں کہ صحیحہ علی ابن جعفر کی اضطرار کی صورت میں مورد قرار پائے، یعنی جب دوسرا اور کوئی پانی درمیان میں نہیں ہے، تو یہ فرض ورود اضطرار یہ فارق نہیں ہوگا معنی فی میں، کیونکہ فارق یہ ہے کہ مکلف غسل کر سکتا ہے پانی سے یا نہیں،
غسل تمکن رکھتا ہے یا نہیں، یہ فارق ہے، یہ معنی نفی سے تعلق رکھتا ہے، نہیں کہ پانی موجود ہے یا موجود نہیں ہے، یہ فارق نہیں ہے۔ ہمارا اصل مسئلہ ہے کہ غسل کر سکتا ہے یا نہیں یہ کہ پانی موجود ہے یا موجود نہیں ہے، اس سے ہمارا سروکار نہیں۔ ہمارا سروکار یہ کہ اس پانی سے جو قلیل ہے یا وہ گڑھے میں جو پانی ہے، اس پانی سے غسل کر سکتا ہے یا نہیں، یہ مورد بحث ہے۔ اور فرض ہمارا یہ ہے کہ اس پانی سے غسل کر سکتا ہے اس طریقے پر کہ غسالہ مرکز ماء کی طرف نہ پہنچے، اور وہ اس طریقے سے پانی اپنے بدن پر ڈالے گا کہ سر پر پانی تھوڑا سا ڈالنے کے بعد مسح اور ہاتھ کے ذریعے سے پورے بدن تک پھیلائے گا۔ جب وہ غسل اس کیفیت سے کر سکتا ہے کہ اپنے ہاتھ کے مسح کے ذریعے سے پورے بدن پر پانی پھیلاتا ہے، اگر غسالہ مرکز ماء کی طرف پہنچ بھی جائے تو صحت غسل میں مخل نہیں ہے۔ اگر مخل تھا تو امام علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کرنے کی راوی کو اجازت کیوں دی؟ اس لیے کہ وہ غسل ایسا تھا کہ بالآخر غسالہ پانی کی مرکز کی طرف پلٹ جایا کرتا تھا، تو وہ لازمی ہونے کے باوجود امام علیہ السلام نے اجازت دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غسل کرنا جائز ثانیاً اسی پانی سے کہ جس کو غسل جنابت میں استعمال کیا گیا ہے۔ نہیں، اس روایت کے اعتبار سے تو نہیں۔ ہاں بالکل، تھوڑا سا یہ پانی ڈالے کہ جو یا تھوڑا سا پانی ڈالے جو سر میں جو پھر ادھر بس وہی مٹھی سے پانی لے کے یوں کر کے ڈالے گا، بس تو صحیح ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرے کہ پانی بہہ کر نیچے نہ جائے، مثلا وہ کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرے، چاہے ڈال کے اتنا تھوڑا ڈالے کہ وہ پھر جو ہے اس کو پھر پھیلاتا رہے، یوں تھوڑا سا خالی ٹچ کر کے لگائے گا تو دوسری جگہ پھیلا نہیں سکتا، یہ تھوڑا سا ڈالے گا تاکہ جو ہے وہ دوسری جگہ آرام سے تھوڑا پھیلا سکے مقصد۔ تو پتہ چلا کہ یہ نہ صرف یہ کہ اضطرار کے لیے نہیں تھا، بلکہ امام علیہ السلام نے جو اجازت دی ہے اور دوسری روایت میں روکنے کا بھی حکم آیا ہے، تو یہ صرف اس لیے کہ پانی میں کراہت پیدا نہ ہو اور نظافت کا خیال رکھا جائے اور اس میں کسی کو گھن نہ آئے اور کسی کو نفرت پیدا نہ ہو، کسی کو جو ہے ایسی کراہیت محسوس نہ ہو، اس کی وجہ سے وَإِلَّا ذاتی طور پر پانی نجس نہیں ہوا، اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اور آپ جان چکے ہیں کہ اس پانی کا پاک ہونا اور اس پانی کو ہر وہ چیز جس کے اندر طہارت کی شرط ہے اس میں استعمال کرنے کی اجازت ہے،
چاہے پینے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وضو کرنے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے غسل کرنے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز جس میں طہارت کی ضرورت ہے، سب کے اندر وہ پانی استعمال ہو سکتا ہے، چاہے کتنی ہی مرتبہ استعمال کیوں نہ ہو جائے۔ بس اس لیے جو ہے یہ اضطرار سے تعلق نہیں رکھتی ہے روایت، بلکہ یہ کراہیت عرفیہ سے تعلق رکھتی ہے کہ لوگوں کو کراہت محسوس نہ ہو، اس لیے روکنے کی کوشش کرو۔ اما وہ برتن کہ جس میں آدھے مگے سے پانی سر پر ڈالا گیا اور آدھا مگا اب بھی مگے میں باقی ہے، تو وہ قطرات جو ابھی تک مگے میں باقی ہیں غسل کرتے وقت اس کے استعمال کرنے میں تو کوئی معنی ہے ہی نہیں، کیونکہ ابھی وہ مگے کا پانی آدھا جو باقی ہے وہ تو ابھی استعمال ہی نہیں ہوا۔ اما وہ مگے کا پانی جو قطرات بن کر گرنے میں خود مرکز کی طرف پلٹتا ہے، وہ مورد بحث ہے۔ وہ جو مگے کے اندر باقی رہ گیا وہ تو جو ہے مورد بحث ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو استعمال ہی نہیں ہوا۔ اس لیے جو پانی ڈال دیا گیا اس میں اتنا کم ڈالا گیا کہ جو کم ڈالنے کے بعد ویسے بھی پانی کم ہی تھا، لیکن ہم نے ڈالا بھی اتنا کم ہے، اور کم ڈالنے کے بعد اس کو ہاتھ کے ذریعے سے پورے بدن پر پھیلا دیا گیا ہے اور اس سے غسل کفایت کر رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر صرف اس بات سے بچایا جا رہا ہے کہ پانی اندر گرے گا تو کراہت والا ہو جائے گا، اس لیے اسے بچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بس قول بعدم جواز رفع حدث بماء مستعمل غسل جنابت میں یہ اس کی وجہ سے منع نہیں آیا ہے، بلکہ روکنے کا کام اس لیے ہے کہ کسی طرح وہ برا محسوس نہ ہو، پانی جو ہے نفرت آمیز نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ یہ مسئلہ منصوص بھی ہے، وارد ہوا ہے ایک سے زیادہ کئی روایت میں کہ عدم البأس بذالک منہا، کہ اسی پانی سے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح فضیل موجود ہے، قال سئل ابو عبداللہ علیہ السلام عن الجنوب، فضیل کی روایت ہے کہ سوال کی گئی امام صادق علیہ السلام سے جنوب کے بارے میں، بغسل یغتسل، کہ کیا وہ غسل کر سکتا ہے، فَيَنْتَزِهُ مِنَ الْأَرْضِ فِي الْإِنَاءِ، تاکہ زمین سے بچائے، جو پانی برتن میں ہے اس سے زمین سے بچائے اور غسل کر سکتا ہے۔ فقال لا بأس، تو امام علیہ السلام نے کوئی حرج نہیں ہے، کہا کوئی حرج نہیں ہے کہ زمین پر گرنے سے بچنے کے لیے اس نے برتن میں پانی جمع کیا ہوا ہے، تو کوئی حرج نہیں، اسی پانی سے غسل کر سکتا ہے۔ یہ دلیل دیتے ہوئے کہ ھذا مما قال اللہ تعالی، کہ یہ بات وہ ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے بھی تائید کی، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں رکھا ہے، تم اسی پانی کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہو۔ زمین میں گرنے کے بجائے آپ زمین میں پر گرنے سے پہلے برتن کے اندر جمع کر کے اس کو استعمال کر لیتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ استعمال شدہ پانی دوبارہ استعمال کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے،
صرف یہ کہ کراہت سے بچنے کے لیے اس کام کو بعض روایت میں منع کیا گیا ہے۔ صلی اللہ علیہ